السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسوله محمد المبعوث إلى كافة الناس من العرب والعجم وعلى أمته التي هي خير الأمم. أما بعد، میرے کارماں فضیلۃ الشیخ اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اور اسٹیج پر افروز معطر اراکین عاملہ و علماء دانشوران نظام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے زیر اہتمام 14واں آل انڈیا ریفریشر کورس برائے ائمہ دعات و معلمین بتاریخ 17 تا 24 ستمبر 2023 بمقام اہل حدیث کمپلیکس جامع نگر نئی دہلی میں شرکت کا موقع نصیب ہوا۔ اس کے لیے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم فضیلۃ الشیخ اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ و دیگر ذمہ داران مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرات، اس کورس میں ہندوستان کے ہر صوبے سے اپنے اپنے علاقے کے فعال علماء و ائمہ اور دعات و معلمین کو جمع کیا گیا اور ملک کے کبار علماء و دانشوران جو اپنے فن کے ماہر تھے، ان کے ذریعے سے مشارکین کی اس قدر اصلاح و تربیت، ٹریننگ اور ذہن سازی کی گئی کہ ہر مشارک اپنے علاقے میں پہنچ کر دینی و اصلاحی اور سماجی و رفاہی اور انسانی خدمات آسانی اور کامیابی کے ساتھ انجام دے سکے۔ اس کورس کے منتظمین حضرات نے کورس کو کثیر المقاصد اور مفید تر بنانے کے لیے اپنی ساری محنتوں کو صرف کیا اور واقعی اس کورس نے ہم کو ریفریش کر دیا۔ کسی کا حوصلہ ہو چکا تھا تو کوئی پست ہمتی اور احساس کمتری کا شکار تھا، لیکن اس کورس نے ہمارے حوصلوں کو بلند کیا اور ایک نئی امنگ کے ساتھ دعوت و تبلیغ اور ملک و ملت اور انسانیت کی خدمت کے راز کو آگے بڑھانے کا مضبوط اور مستحکم عزم اور حسین جذبہ عطا کیا۔ یہ ریفریشر کورس کئی امتیازی خصوصیات کا حامل تھا، نہایت ہی عمدہ اور مفید عناوین کا انتخاب کیا گیا جن کی دور حاضر میں بہت ہی اہمیت اور ضرورت ہے۔ مثلا طائفہ منصورہ کی پہچان، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں اور کیسے، علوم القرآن و علوم الحدیث اہمیت و ضرورت، مضمون اور ترجمہ نگاری کے اصول، خارجیت کے مظاہر اور اس کا علاج، دعوت اللہ اسلوب و وسائل، افتاء کے آداب اور اس کے اصول و مبادی، آلودگی سے تحفظ اور شجرکاری، امن و شانتی کے قیام میں ائمہ و معلمین کا کردار، تدریس کا جدید اسلوب، دہشت گردی کے خاتمے میں ائمہ اور معلمین کا کردار، اخوت اور رواداری میں ائمہ و معلمین کا کردار، ادب و معاشرہ، میڈیا اور مسلم معاشرہ اور مسلمانوں کے جمہوری حقوق جیسے عناوین سے ہم تشنگان علوم نبوت کو سیراب کیا۔ اسی طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے شرکاء کے قیام و طعام اور راحت رسانی کا معقول انتظام کیا، جس کے لیے ہم تہہ دل سے ذمہ داران جمعیت کے شکر گزار ہیں۔ اگر میں اس کورس کے حوالے سے اہم شخصیت کا تذکرہ نہ کروں تو بڑی ناسپاسی ہوگی، جن کی ٹیم کی محنت اور کاوش سے یہ کورس نہایت ہی حسن و خوبی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔
میری مراد ڈاکٹر محمد شیس ادریس تیمی حفظہ اللہ اور ان کے معاونین ہیں. آپ نے ایک ورکشاپ بھی پیش کرایا جس میں کسی بھی دینی و تربیتی پروگرام کے انعقاد کا طریقہ کار اور پرنٹ میڈیا میں اس کی تشہیر کس طرح کی جائے وغیرہ جدید معلومات سے ہمیں آگاہ کیا. اس دوران ادبی و ثقافتی مجلس کا بھی انعقاد عمل میں آیا جو ہندوستان کی کثرت میں وحدت کا آئینہ دار تھا. اس دوران ہمیں قرآن کریم کی بعض صورتوں اور مجموعہ احادیث کے حفظ اور عدیہ معصورہ کے اہتمام کا بھی ذریعہ موقع ملا. میں اللہ کے شکر کے بعد امیر محترم اور آپ کے تمام معاونین و کارکنان و رضاکاران اور احباب کی خدمت میں صمیم قلب سے حج تشکر پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ تمام کی کاوشوں کو شرف قبولیت عطا کرے اور آپ کی قیادت میں جمعیت و جماعت اسی طرح ہم جہد دعوتی تعلیمی تربیتی اور رفاہی اور انسانی خدمت کا سلسلہ کوئی توانائی کے ساتھ جاری و ساری رہے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.